بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور آزاد کشمیر میں جو الیکشن کا موسم شروع ہو چکا ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت لوگوں میں جا رہی ہیں۔ کن مشکلات کو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو سامنا ہے اور کن کن سوالات کا ان کو سامنا ہے؟ آزاد کشمیر میں بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور کن کن محکمہ جات میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں جابز ملیں، لوگوں کو ملازمتیں ملیں، لوگوں کو روزگار ملے۔ آج ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہے سردار صغیر چغتائی صاحب، آپ MLA بھی ہیں اور مسلم کانفرنس سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار عبدالودود قریشی صاحب۔ صغیر صاحب، کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن مہم پہ ہیں، لوگوں میں جا رہی ہیں، آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا کیا سوالات عوام کی طرف سے آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے جب بھی سیاسی جماعتیں الیکشن کے پروسیس میں جاتی ہیں، الیکشن قریب آتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ 5 سال بعد آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ اور یہ لوگوں کا حق بھی ہے کہ جب 5 سال بعد کوئی سیاسی جماعت وہ جائے عوام میں، تو جو انہوں نے منشور ترتیب دیا تھا، جو انہوں نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی، کیا وہ جب جائیں تو لوگوں کا یہ حق بنتا ہے ان سے پوچھیں کہ وہ کس حد تک وہ اپنے منشور میں کامیاب ہوئے ہیں منشور کو امپلیمنٹ کرانے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو وہاں فیس کرنا پڑے گا پبلکلی، وہاں مختلف سوال ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہماری حکومت تھی پچھلی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے 2-3 چیزوں کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم احتساب کریں گے۔ ٹھیک ہے، احتساب کا وعدہ کیا تھا؟ جی، احتساب کا وعدہ تھا، اور ان کے منشور کا بنیادی جو انکار تھا وہ تھا کہ ہم احتساب کرائیں گے۔ احتساب ایکٹ ہی اڑ گیا۔ تو انہوں نے جو احتساب لایا تو اس کے مطابق تو لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے چونکہ 49 کے اوس میں میں واحد اسمبلی ممبر ہوں کہ جس پر میں نے اس پر کمیٹی کے اندر بھی میں نے 4 گھنٹے اس پہ ڈیبیٹ کیا، اور پھر جب اسمبلی میں انہوں نے لایا تو میں نے اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ دیا اس پر۔ پھر میں نے اسمبلی میں بھی بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو یا کھلی چھٹی دے دیں اس احتساب ایکٹ کی موجودگی میں جو آپ لا رہے ہیں اسمبلی میں، جس کو آپ منظور کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی روشنی میں احتساب نہیں ہو سکتا۔ پرچہ میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ جو کمپلیننٹ ہوگا، شروع میں جو انہوں نے مسودہ لایا اس میں یہ تھا کہ شکایت کنندہ جو ہوگا وہ اگر پروو نہیں کر سکے گا تو اس کو 10 سال سزا ہوگی۔ تو میں نے کہا جی یہ ایک آدمی ہے، ایک ہر آدمی کو ایک عام شہری ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے سے، اپنے وزیر سے، اپنی حکومت سے یہ پوچھ سکے، یا اس کو کہیں سے پتہ لگتا ہے تو وہ درخواست دے سکے۔ پروو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہر شہری کا یہ حق ہے، اس کو یہ ایکسیس دینی چاہیے کہ وہ ہر نمائندے سے، منتخب نمائندے سے وہ سوال کر سکے۔ اگر اس کو کہیں کوئی شک ہے تو وہ شک کی بنیاد پہ بھی درخواست دے سکتا۔ میں نے کہا اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس وقت تک اس آدمی کو آپ گرفتار نہ کریں، اس کو کسی پہ اس میں پروسیس میں نہ ڈالیں، جب تک اس پہ آپ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ جب پروو ہو جائے تو پھر اس پر آپ قانونی کارروائی باقی فردر کریں۔ اس ترمیم کا کیا ہوا پھر؟ وہ نہیں ہو سکی، وہ انہوں نے جو کہا اس میں 10 سال کے بجائے انہوں نے 3 سال کر دی کہ جو کمپلیننٹ ہوگا وہ 3 سال اگر نہیں پروو کر سکے گا تو وہ کوئی آدمی کس طرح جائے گا۔ جب اسی طرح اس حکومت نے وعدہ کیا تھا بلدیاتی الیکشن کا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بیس ہے جمہوریت کا وہ ہے بلدیاتی الیکشن، بلدیاتی نمائندے ہیں۔ تو اسمبلی ممبران کا جو کام تھا وہ بلدیاتی نمائندوں کا کام انہوں نے سنبھال لیا، لیجسلیشن پہ فوکس نہیں ہو رہا۔ سارا آج کل جو ممبران جتنے بھی ہیں اسمبلی کے، وہ آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے کام میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا بڑا اس حکومت کا وعدہ تھا وہ بھی نہیں پورا ہو سکا۔ اسی طرح اور بہت سے وعدے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں اس 4 سالوں میں، کہ یہ نہیں کہ NTS کا تھا، اور بہت سے ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے قانون سازی کی، اور ابھی ٹورزم کے حوالے سے ہم نے کچھ پالیسیز بنائی ہیں۔ کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن اس میں ہم مزید میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن اگر مل کر چلتے کوآرڈینیشن سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہماری اگر وہ تجاویز کو لیتے تو بہت سی چیزوں میں ہم بہتری لا سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت کے پاس چونکہ ایکسریت تھی، انہوں نے بہت سی اپوزیشن کی جو تجاویز تھی ان کو اوور۔ ٹھیک بات ہے، لیکن ودود قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو سر جوڑ کر ایسی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوشحال کیا جا سکے؟ بہت شکریہ یعقوب صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ جب منتخب نمائندے آتے ہیں تو وہ
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور اپوزیشن ان پر نظر رکھے اور انہیں اس طرف راغب کروائے کہ آپ یہ کام کرو جو آپ نہیں کر رہے. ایک تو یہ صورتحال ہے. لیکن کشمیر میں آنے والی جو جتنی بھی سیاسی قیادت رہی ہے وہ اپنے آپ کو مہاراجہ کی سطح تک ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر خاندانی طور پر جاگیروں کے حوالے سے مہاراجہ کی سطح پر آ جائیں. تو پھر جب مہاراجہ ایک بنے گا وہ تو سینکڑوں سال میں بنا تھا تو یہ کشمیر کے پھر ڈیولپمنٹ کے کام تو نہیں ہوں گے. پھر ہر مہاراجہ جو ہے اس کی جو ہے وہ بلڈنگ بنے گی. اصل میں جب تک آزاد کشمیر میں صنعت نہیں لگتی, وہاں کی زراعت کو ترقی نہیں دی جاتی, اس کو ایک لمبے عرصے تک پریزرو رکھنے کے لیے ایک پروسیسنگ پلانٹ وہاں پر نہیں لگائے جاتے اور ٹورزم نہیں آتا, وہاں پر لوگوں کو روزگار ملنا ممکن نہیں اور بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو روڈ اچھے چاہیے, وہاں پر آپ کو ہوٹل چاہیے, ریزارٹ چاہیے, ریسٹورنٹ چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ باہر کے کوئی آدمی جا کے جب لگائیں گے ایک بات ہے. اب باہر کے لوگوں کو وہاں پر جائیداد اور پراپرٹی خریدنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو وہاں پراپرٹی اور خریدنے کا حق حاصل نہیں ہے تو وہ کیوں وہاں پر اخراجات کرے گا, کیوں وہاں پر پیسے لگائے گا؟ یہ وہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں, جس کے لیے دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو باہر سے آنے والوں کو ووٹ کا حق نہ دے, کہ وہ کشمیر میں ووٹ کا حق نہیں, لیکن سرمایہ کاری اور صنعت کاری چائنا کے لوگ بھی یہاں خرید رہے ہیں, برطانیہ کے لوگ بھی تو لمیٹڈ کمپنیاں بناتے ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنا لیتے ہیں یا پبلک لمیٹڈ کمپنیاں بنا دیتے ہیں, تو وہ کمپنیاں پھر وہاں صنعتیں لگاتی ہیں, ہوٹل بناتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے جتنے 4 پہلے جو ہوٹل ہے, پی سی پنڈی لے گئے, لاہور لے لیں, پشاور, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائے تھے, پھر ان کو گورنمنٹ پاکستان نے پرائیویٹائز کر کے بیچا, تو یا تو نہیں بیچ دیا, حکومت نے بنائے, پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں 3 افراد کو بیچ دیا. اسی طرح یا تو کشمیر گورنمنٹ حکومت پاکستان سے پیسے لے کے وہاں پر ہوٹلز بنائے, ریزارٹ بنائے, پھر ان کو یا تو پرائیویٹائز کر کے بیچ دے. وہ لیز کی طرف میرے خیال میں اس طرف جا رہی ہے آزاد کشمیر حکومت. لیکن جو تعلیم کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں صغیر چغتائی صاحب کہ 40,000 سے زائد وہاں ملازمین کی تعداد ہے محکمہ تعلیم کے اندر, 30% بجٹ وہاں خرچ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رزلٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 40,000 نہیں, ہماری اس وقت محل میں 70,000 کے قریب اس سے ابو ہوں گے جو ہمارے ایجوکیشن کے اندر ہمارے ملازمین ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر اور یونیورسٹی سے نیچے تک جو ہمارا تعلیم پہ ہمارے جو بجٹ میں جاتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ہمارے جو ملازمین تدریسی عملے کے ساتھ ساتھ تدریسی عمل اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں شعبے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے زیادہ ہمارا اس وقت بجٹ جو ہے وہ سیلری کی مد میں, پینشن کی مد میں وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ ہی جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں گو کہ ہم اس طرح کوالٹی ایجوکیشن پروڈیوس نہیں کر سکے, لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر میں, چونکہ آزاد کشمیر میں ہماری اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, تو ہم بہت دور دراز علاقوں میں بھی ہم نے انفراسٹرکچر پرائمری لیول پہ, مڈل لیول پہ ہم نے اسکول وغیرہ مہیا کیے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج آزاد کشمیر کا جو تعلیمی ریشو ہے, لٹریسی ریٹ ہے, وہ پاکستان کے شہروں سے, اسلام آباد سے بھی آزاد کشمیر میں زیادہ ہے. آزاد کشمیر کے کسی دیہات میں بھی چلے جائیں تو آپ کو لٹریسی ریٹ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ لوگوں کو میسر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی انہوں نے دور دراز علاقوں کے اندر وہاں لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر میں سمجھتا ہوں کہ سہولتیں مہیا کی. یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس میں کوالٹی ایجوکیشن کتنی تھی. ظاہر ہے جب دنیا میں کہیں بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ ڈے فیسٹ سے ہی اچھے رزلٹ نہیں دیتا, اس میں امپروو کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ہمارا تعلیمی پیکج ہے, ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے, اس میں ابھی ہم نے جو این ٹی ایس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے این ٹی ایس کا نفاذ کیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کو آپ 100% پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ابھی بہت بہتری کی گنجائش ہے. ہمارا جو بہتری کی گنجائش ہے, لیکن ودود کشی صاحب تعلیمی اداروں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں. یعقوب صاحب, جو چیز یہاں سمجھائی نہیں جاتی, بتائی نہیں جاتی, علم کے 2 عنصر ہیں, 2 حصے ہیں. ایک ہے علم افادہ اور ایک ہے علم استفادہ. علم افادہ تو وہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی فوری طور پر لوگوں کو تعلیم دیتے ہو, وہ ویلڈر بن جاتے ہیں, وہ بجلی کا کام کرتے ہیں, دوسرا کرتے ہیں, حداد بن جاتی ہیں, یہ تو ہے علم افادہ. علم استفادہ یہ ہے کہ آپ
سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ریاضی میں، ادب میں، اس میں آپ ترقی کرتے ہو، پی ایچ ڈی کرتے ہو، لوگوں میں علم پھیلاتے ہو. یہاں پر علم میں استفادہ وہ تھا جب یہاں پر مغل تھے. انگریز آیا تو اس نے استفادہ کو چھوڑ کر علم افادہ پہ زور دیا کہ آپ فائدے کے لیے صرف علم کرو. دیکھیں یہ دو عنصر ہیں کہ آپ فائدے کے لیے کرو، لوگوں کو باہر ایکسپورٹ کرو، یورپ میں جائیں، مڈل ایسٹ میں جائیں، پیسے کما کے لائیں، لیکن علم استفادہ کی بھی ضرورت ہے. اس کے فقدان کی وجہ سے آج معاشی حالت بھی بری ہے، اخلاقی انحطاط ہے، مذہب کی تو لوگوں کو رجحان نہیں ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یہ بتا دینا چاہیے کہ ٹیکنیکل الگ ہے، یہ دوسرا الگ ہے. جو ایف اے میٹرک کر لیں، بی اے کر لیں، چلے جائیں، باقی لوگ اس سے اوپر کریں، ریسرچ کا کام کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انگریز سے کے آنے سے پہلے لٹریسی ریٹ میں بی ایم اے کی بات نہیں کر، لٹریسی 73% تھا. اس پورے برے سے جو سونے کی چڑیا تھی 35 پوائنٹ کچھ تھا پر کیپٹا انکم تھی. جب گیا انگریز تو تعلیم کو کیا حال کر گیا، اور یہاں پر ہماری معیشت کا کیا حال. یہی ہوا کشمیر میں ہوا، پاکستان میں. تو تعلیم کے لیے ابھی تک حکومت نے کچھ اقتدامات تو کیے کہ یکساں نظام تعلیم، لیکن اس کو الگ نہیں کر رہے کہ یہ علم افادہ کون سا ہے، استفادہ کون سا ہے. اور جو سیکھتا ہے ٹیکنیکل سیکھتا ہے وہ بعد میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے روزگار. لہٰذا وہاں پر انڈسٹریز کے لیے، لوگوں کو کام سکھانے کے لیے علم الگ ہے، ادب کا علم. تو اس پر فقدان ہے، یہ کہیں بھی ابھی تک نہیں ہو رہا. بالکل صحیح ہے، لیکن اس طرف کتنی توجہ کی ضرورت ہے صغیر صاحب کہ آپ دیکھیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ روزگار لوگوں کو کیسے دے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کوئی بھی حکومت آئے، محکمے اتنے نہیں ہیں، روزگار کے مواقع اتنے نہیں ہیں، تو کیسے بیٹ کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بنیادی طور پر ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہمیں جہاں دوسری ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ہمیں میٹرک تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہمارے ایک وقت میں این سی سی کے 20 نمبر ہوتے تھے، اسی طرح ہمیں میٹرک کے جو بچے ہیں اس میں ہم تعلیمی ریفارم میں یہ چیز ڈال لیں کہ جو بچہ میٹرک کے ساتھ کوئی ہنر بھی ساتھ وہ سیکھے گا اس کو ہم ایکسٹرا اتنے نمبر دے دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچہ اگر وہ میٹرک کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے، الیکٹریشین کا ہونا چاہیے، پلمبر کا ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی اور ہنر ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی یا حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ فردر تعلیم حاصل کر سکتے، تو جائے وہ حکومت پہ بیڈن بنے، وہ حکومت سے روزگار کی طرف دیکھے، اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو وہ بہتر طور پر، اچھا طور پر میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک سود مند شہری کی طور پر وہ آگے نکل سکتا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سردار عتیق صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں آزاد کشمیر میں ہم نے ٹیپٹا کا ہم نے ایک پورا محکمہ قائم کیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں ریشو ہر سال اچھی خاصی تعداد ہمارے پاس مختلف شعبہ جات میں نوجوان تیار ہو کے آ جاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آج دیکھیں اب سی پیک آ رہا ہے، اب آپ کی اس طرح کی اسکل لیبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. فارن میں ہمارے پاس بہت ضرورت ہے. یہاں آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس وقت جس طرح کی ترقی ہو رہی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے لوگ اگر یہ چاہیں گے کہ سرکاری جاب ملیں گی تو نہیں ہو سکتی، نہ کسی جگہ بھی دنیا میں کہیں بھی سرکاری جابز نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں سے ایسے بچے تیار کریں کہ جو مختلف شعبہ جات میں ان کو بنیادی طور پر بیسک ایجوکیشن وہاں سے ہم سٹارٹ کریں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اسکوپ ہے، اگر ہم اچھی یونیورسٹی بنائیں. آزاد کشمیر کا چونکہ کلائمیٹ بہت اچھا ہے، اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ بہت اچھی، دنیا میں دیکھیں بہت سی یونیورسٹیاں یہاں سے ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں. اگر ایک اچھی ہم یونیورسٹی آزاد کشمیر کے اندر بنا کے باہر سے ہم بچوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی یونیورسٹی، اپنے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور باہر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، تدریسی عملہ لائیں اور اچھی تعلیمی یہاں مہیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں آزاد کشمیر کے اندر ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. ہماری کلائمیٹ ایسی ہے کہ ہم باہر سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے ہم لا کر ہم یہاں ایجوکیشن میں بہتر ریفارم لا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن ان ریفارمز کے ساتھ ساتھ ودود صاحب یہ بھی ضروری نہیں کہ آزاد کشمیر بڑا زرخیز خطہ ہے. اگر زراعت کی طرف توجہ دی جائے تو یقیناً بے روزگاری کا جو عنصر ہے وہ کم پڑ سکتا ہے. دیکھیں یعقوب صاحب، بنیادی جیسے سردار صغیر چغتائی صاحب نے کہا 100% درست انہوں نے فرمایا، بنیادی طور پہ زراعت میں ہی فلاح ہے.
اور وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ اگر وہاں پر فروٹ ہیں، سبزیات ہیں کشمیر کی، اور آرگینک کا آج کل سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا جو وہاں پر خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں، اس کو لیے کوئی زیادہ کوئی وہ کھاد ڈالنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، آرگینک سے ہی کام چلا کر وہاں پر فروٹ سبزی بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ جس طرح وہاں پر یونیورسٹیز بننی چاہیے، اور زرعی یونیورسٹی پنڈی میں تو ہے، اس کو وہاں پر ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، وہاں پر زراعت کی بہت اچھی یونیورسٹی ہونی چاہیے، جی مطلب اس لیول کا، اور پھر لیبارٹریز اس کے ساتھ ہوں، پھر وہ اپنا سیڈ پیدا کریں۔ آج بھی میرے علم میں ہے کہ کشمیر میں بہت سارا سیڈ یہاں سے جاتا ہے، یہاں بنایا جاتا ہے، یہاں ریسرچ کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی یہاں تو انہوں نے سیڈ بنائی تھی، اور ہم نے جب کشمیر میں اس کو آزمایا تو وہاں کی مٹی مختلف تھی، وہاں پر آب و ہوا مختلف تھی، لہٰذا وہ ناکام ہو گیا۔ تو وہاں پر لیبارٹریز، وہاں پر ریسرچ کر کے پھلوں فروٹس کو اور سبزیات کو اور پیداوار کی چیزوں کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ دیکھیں کشمیر ایک جنت بے نظیر کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کو حقیقی جنت بنانے میں قطعی طور پہ ناکام رہے ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، گیس کا وہاں پر فلو کرنا چاہیے، اور گیس وہاں پر جو لوگوں کو دی جانی چاہیے اس کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ لوگ درخت نہ کاٹیں اور گیس جلائیں اور جنگلات بچیں۔ یہ سارے کام کرنے والے جس طرف ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی، اور یہ کام کرنا کس نے؟ حکومت آزاد کشمیر نے کرنا ہے۔ پاکستان حکومت تو مداخلت نہیں کرے گی، نہ اس کو کرنی چاہیے، نہ وہ کرتی ہے۔ لہٰذا کشمیر کو پاکستان کے لیے ایک ماڈل بنا دینا چاہیے کہ وہاں روزگار بھی ہے، علم بھی ہے، لوگ مہذب بھی ہیں، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور کرائم ریشو بھی کم ہے کشمیر میں بھی، اور گلگت بلتستان کی طرف بھی کرائم ریشو بھی کم ہے۔ تو یہ ایک ماڈل بنا دینا چاہیے اس خطے کو۔ جیسے حکمران آتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام آباد کو ہم ماڈل بنائیں گے، وہ ماڈل بنتا نہیں ہے۔ لہٰذا کم از کم کشمیر کے خطے کو ماڈل بنائیں تاکہ پار کشمیر کے لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنی ترقی ہے، یہاں پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس میں کتنی ترقی ہے، اور اس طرح لوگ راغب ہوں۔ تو پھر ٹورسٹ یہاں کو، جیسے اب کیا بھی حکومت نے، ٹورسٹ کو جانا چاہیے، اس کو پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ وہاں پر 4G 5G تو پاکستان میں تو الاؤ ہے، اس کو مزید ایکسیس دینا چاہیے تاکہ وہاں پر لوگ زیادہ زیادہ جائیں، وہاں ٹھہر سکیں، کشمیر کے بارے میں لوگوں کو بھی پتہ لگ سکے، اور لوگوں کی ترقی بھی اور لوگوں کو روزگار بھی مل سکے۔ صغیر صاحب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان شعبہ جات پہ کام کرنے کے لیے آپ آزاد کشمیر حکومت ایک تھنک ٹینک بنائے، حکومت کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی بدلے، لیکن وہ تھنک ٹینک کام کرتا جائے مختلف شعبہ جات میں تاکہ ترقی ہو سکے؟ دیکھیں اس میں جو آپ زراعت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بیسیکلی ہمارے آزاد کشمیر میں اس طرح لینڈ ہولڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وادی لیپا جس طریقے سے ہے، سیب ہے، لیکن وہ سیب خراب ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس طرح ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے، انڈیویجول کے پاس اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بدقسمتی سے یہ ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں 30-40 سال آپ کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اس طرح آرٹریز نظر آئیں گی، سڑکوں کی کچی ہیں یا پکی ہیں۔ لوگوں نے روڈ ایکسیس کے لیے یہ ہو گیا کہ ایک گھر ہے فرضیہ وہ مین روڈ سے 2 کلومیٹر اوپر ہے، اس نے 2 کلومیٹر اپنے گھر کے لیے جو اس نے درمیان میں سے روڈ نکالی ہے، کم از کم 10 کنال سے 12 کنال جگہ اس نے ویسٹ ہو گئی ایک آدمی کے گھر کے لیے روڈ بناتے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کٹاؤ کی وجہ سے ہمارا جو منگلہ ہے اس میں جو ہے وہ سلٹ پیدا ہو گئی، اس کی جو لائف تھی وہ کم ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو وابڈا کے ساتھ جب یہ ڈیم بنا تھا، منگلہ ڈیم، اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ وہاں ہارٹس بنائیں گے، بٹ سے ہوتے تھے وہ اس طرح بند سے باندھتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ایک تو آپ کا پانی جو ہے سٹوریج ہوتا تھا، اور دوسرا جو مٹی تھی وہ ہمارے ہاں زمین کی کٹائی نہیں ہوتی تھی، اور پھر ڈیم میں اس طرح کی مٹی نہیں آتی تھی، اس کی لائف میں اضافہ ہوتا تھا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وابڈا کی نیگلیجنس ہے، انہوں نے وہ وٹ بندیاں ختم کر دی، وہ جو بندز وغیرہ باندھتے تھے اس سے زمین کا کٹاؤ بہت زیادہ ہو گیا، پانی کا بہت شارٹیج ہو گئی، پانی کی شارٹیج ہو گئی ہمارے علاقے میں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جس طرح ہماری اسکیٹر پاپولیشن ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ کریں ہم جائے لوگوں کو، مختلف پہاڑوں میں لوگ جو رہتے ہیں، ایک تو ہماری زمین وہ بہت تباہ ہو رہی ہے، جب سڑک لے جاتے ہیں، بجلی کے پول جاتے ہیں، باقی دوسری جب آپ سہولتیں لے جاتے ہیں تو اس سے وہاں ایک تو ہمارے یہاں کٹاؤ بہت ہوتا ہے زمین کا، زیادہ جو زمین ہے وہ جنگلات کی زیادہ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مین روڈ ہیں یا چھوٹے شہر ہیں ان کو مین روڈ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پلاننگ کر کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کالونیز بنانی چاہیے، تاکہ ہم جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں
ان کو نیچے شفٹ کریں شہروں میں. ایک تو گورنمنٹ کے وسائل اتنے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے, وہاں کمپیکٹ پاپولیشن ہوگی, آپ ان کو بہتر سہولتیں دے سکتے ہیں, ایجوکیشن کی سہولت دے سکتے ہیں, بجلی دے سکتے ہیں, گیس. بالکل صحیح. صغیر صاحب گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے, یہاں بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں جو الیکشن کا موسم ہے اور آزاد کشمیر کو خوشحال ریاست کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے.
ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راجہ وقاص نسیم صاحب جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے رہنما ہیں. راجہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن کا موسم بھی ہے, آپ لوگوں کو کن سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آزاد کشمیر میں بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, کن شعبہ جات میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ خوشحالی آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد یعقوب صاحب, ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آزاد کشمیر ایک سینسٹیو علاقہ ہے, ایک ایسا علاقہ ہے جس کا پاکستان کی سیاست پہ, بر صغیر کی سیاست پہ اور دنیا کی سیاست پہ ایک اثر رہتا ہے. الیکشن آ رہا ہے 2021 کا, ہمارے لوگ انتہائی باخبر ہیں اور الیکشن کے لیے پولیٹیکلی اویئرنیس ان میں موجود ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے, ریئلائز یہ کرنا ہے, ڈائجسٹ ہم لوگوں نے یہ حقیقت کرنی ہے کہ جب تک آزاد خطے کے لوگوں کو پراپر نمائندگی نہیں دی جائے گی, ریپرزنٹیٹیو لوگ آگے نہیں آتے رہیں گے, اس وقت تک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ امید اور آس جو پاکستان سے الحاق کا ان کا خواب ہے وہ ان کو پایا تکمیل تک نظر نہیں آئے. سارے آزاد کشمیر کے ہی لوگ ہیں نا, باہر سے تو کوئی آگے نمائندگی نہیں کرے گا. سر انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹس, جو میری آپ سے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی پروگرام کے درمیان, کہ انفارچونیٹلی ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے 124 ارب کا, اس میں تنخواہوں پہ 103 ارب دیا جاتا ہے اور 24 ارب یا 22 ارب روپیہ صرف ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. تنخواہ کون لیتا ہے؟ تنخواہ ملازمین. لیکن سر یہ امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہوگی. آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پی ٹی وی کو ہم نے ایک پروفیٹیبل ادارہ بنانا ہے. یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ جو پوری دنیا میں رائج الوقت نظام ہے اس کے مطابق 50%, 40%, 45% ہونا چاہیے, جبکہ یہ صرف 20% رہ گیا ہے. باقی ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے پاس جن چیزوں میں امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے, جن چیزوں سے ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے, ٹیکسیشن ہو سکتی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹورزم. ٹورزم پہ ہماری کوئی فوکسڈ اپروچ موجود نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ایک فوکسڈ کوسچن کیا تھا. دیکھیں ہمارے پاس لاہور سے کچھ بچے آئے تھے نیلم وزٹ کرنے کے لیے, ایک ٹورزم جنریٹ ہو رہا تھا فائنلی, اور وہ برج ہی گر گیا, وہ سارے کے سارے بچے شہید ہو گئے. بہتری کی ضرورت ہے. دوسری چیز جس پہ ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جنگلات, فارسٹری کو. اگر ہم لوگ جس طرح بلین ٹری سونامی کا عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر کیا ہے, اسی طرح کلین اینڈ گرین کشمیر کے لیے 200 کروڑ کا 2 ارب کا خان صاحب نے ایک پروجیکٹ دیا ہے. آئی ایم ویری شیور سر کہ اگر اس چیز کو ہم کریں تو یہ بھی ہمارے پاس نہ صرف انوائرمنٹل بینیفٹ ملے گا بلکہ زمین کا کٹاؤ بھی رکے گا. تیسری بات, دریاؤں میں جو مٹی شامل ہو رہی ہے اور ہمارے ڈیمز میں سلٹنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی. اینڈ اس سے سب سے بہتر چیز یہ ہوگی کہ جو وڈ جنریشن, وڈ بیسڈ اکانومی ہے وہ ہم پروموٹ کریں گے. لاسٹ چیز یہ ہے کہ آج تک ماچس کی تیلی بنانے کے علاوہ ہم کوئی فیکٹری آزاد کشمیر میں نہیں لگا سکے. اس میں ہماری انڈسٹریل برادری کو, ہمارے انڈسٹریلسٹ کو, ہمارے جو بیرون ملک ایکسپرٹیز رکھنے والے کشمیری ڈائفورا موجود ہے, اس کا فوکسڈ ایک اپروچ کشمیر کے لیے ہونی چاہیے. اور میں اس میں یہ چاہوں گا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت اگر آزاد کشمیر میں بنتی ہے 2021 کے الیکشن کے بعد, تو ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز ہونے چاہیے جیسے ہم لوگوں نے سی پیک کے ساتھ بنائے ہیں. یہ اسپیشل اکنامک زونز آتے ہیں تو اس میں نہ صرف امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, ریونیو جنریشن ہوگی, بلکہ ایک انڈسٹری کو فلورشمنٹ کا ایک موقع ملے گا. اینڈ آئی فیل راشد بھائی دس از دا وے کہ ہمارے بچے گارڈ کی ڈیوٹی کریں جا کے سعودی عرب کے اندر, 2 سال 3 سال کے بعد بیوی بچوں سے واپس ملنے کے بعد واپس آئیں. اس سے بہتر ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے, فوکسڈ اپروچ کی جائے, کنسرٹڈ اپروچ کی جائے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, آئی فیل کہ ہمارے پاس نہ صرف اپرچونٹی موجود ہے, ہمارے لوگوں میں ہنر موجود ہے, محنتی لوگ ہیں, اور ہم لوگ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں صغیر چغتائی صاحب. لیکن جو ٹورزم ہے اس میں کیا ایسی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو ابھی تک نہیں کیا جا سکا؟ جب بھی پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے, قانون سازی بھی ہو گئی ہے. قانون سازی ہو گئی ہے تو رکاوٹ کیا ہے پھر؟ دیکھیں بنیادی چیز ہے کہ جس طرح یہاں انیشلی محترم ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آزاد کشمیر چونکہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے, اس میں یو این کی جو ریزولیشن ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے جو مہاراجہ کا قانون تھا جس کو ابھی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ختم کیا 35A, ٹھیک ہے, اس کی روشنی میں نہ تو آزاد کشمیر کے اندر نہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی دوسرے ملک کا شہری زمین لے سکتا. لیکن آزاد کشمیر کے بڑے بڑے لوگ بزنس مین ہیں, وہ تو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, ان کو کس نے کر سکتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی جہاں آبسٹیکل تھا ہمارے لیے. دوسرا یہ تھا کہ پہلے ہمارے لیے یہ بھی پرابلم تھی کہ جو فارنر آتے تھے ان کو وہاں سے وزارت خارجہ سے NOC لینا پڑتا تھا. وہ NOC کے لیے چکر میں بعض لوگ ہمارے اپنے جو
آزاد کشمیر کے لوگ جن کے پاس باہر کی نیشنلٹی ہے ان کو بعض اوقات جانے آنے میں آزاد کشمیر میں بڑی پرابلم ہوتی تھی، روک لیتے تھے جن کے پاس اپنا شناختی کارڈ نہیں ہوتا تھا. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد خان صاحب نے اس شک کو ختم کر دیا. اب انہوں نے فری کر دیا، فری فار آل، جو جانا چاہیں اگر فارنر بھی تو ان کو کوئی روکے گا نہیں، وہ NOC کی شرط. دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے کوئی ٹورزم کے حوالے سے آزاد کشمیر میں کوئی قوانین موجود نہیں تھے، اس لیے کہ اگر موسٹلی جو اسپاٹ ہیں وہ اچھے جو بیوٹیفل اسپاٹ ہیں وہ جنگلات کی آنرشپ میں ہے. جنگلات میں وہاں ہمارے آزاد کشمیر میں یہ قانون موجود ہے کہ جنگلات والے اپنی زمین نہ تو لیز کر سکتے ہیں نہ فروخت کر سکتے ہیں. یہ قانون سازی ہوئی نہیں ہے جی، اب ہو گئی ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو ابھی ہم نے ہماری حکومت، اس حکومت کو یہ آپ کریڈٹ دیں، میں اس کمیٹی کے اندر موجود تھا کہ ہم نے یہ قوانین بنا لیے ہیں کہ FRC ہم نے 3 ڈپارٹمنٹ کا ایک کلب بنا لیا ہے. ان کو کلب بنا کے وہاں ریونیو والے ہیں، جنگلات والے ہیں اور ٹورزم والے ہیں. FRC جنگلات کا کوئی اسپاٹ ہوگا، اگر کوئی وہاں جا کر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو جنگلات والوں کے پاس جا کر درخواستیں نہیں دینی پڑیں گی. اگر وہ کوئی پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اچھا جی یہ اسپاٹ ہے، میں اس پر اپنی فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کرے گا کہ میں یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے میرے پاس یہ پلان موجود ہیں، وہ جا کر ٹورزم کو درخواست دے گا. ٹورزم والوں کی یہ ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ جنگل ریونیو، ہمارے پاس جو ریونیو کی بہت سی شاملات دیہی اور دوسری جو ریکارڈ ہوتا ہے، زمینیں ہوتی ہیں، وہ جنگلات والوں کو ٹرانسفر کریں، جنگلات والے وہ ریونیو والوں کو، ریونیو والے جو ہے وہ ٹورزم والوں کو وہ جگہ دیں گے. یہ ہم نے 1 ونڈو آپریشن کر دیا ہے اور اس میں 6 سیکٹری، ایک چیف سیکٹری اور پرائم منسٹر کی سربراہی میں ایک 7 رکنی ہائی پروفائل کمیٹی بنا دی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صرف ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو. صاحب کہیں گے کہ اس قانون سازی کا فائدہ عوام کو نہیں ہوگا اور ٹورزم کو فائدہ نہیں ہوگا؟ راشد بھائی، میں کچھ دن پہلے گنگا چوٹی گیا، میرے باغ میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وزیر سیاحت وہیں سے گنگا چوٹی ان کے گاؤں کے اندر آتی ہے، بنی مناسا کے اندر. دیکھیں اس کے لیے ہمیں کوئی کنسنٹرک قسم کی بڑی اپروچ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے علاقے میں بنجوسا ہے، تولی پیر ہے، محمود گلی ہے، پیر چناسی ہے. اب میں سمپل سی بات کہتا ہوں، 2 اور 2 4 جو بندہ انڈرسٹینڈ کرے گا. میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کچھ جرمن خواتین آئی ہیں کہ ان کو پرائیویٹ ادارہ لے کے آیا اور انہوں نے وہاں اسکینگ کی. تو میں دیکھنے گیا کہ میری گنگا چوٹی ہے، میں جاؤں، برف تھی، میں نے دیکھا وہ گنگا چوٹی کچرا کنڈی بن گئی ہے. وہاں پہ صرف ڈسٹ بن لگانے، اس کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹل ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک کامن سینس چاہیے. جو وزیر کے گھر سے پتھر پھینکے تو دور ہے وزیر سیاحت کے. اسی طریقے سے پیر چناسی ہے، آپ اور میں دونوں پیر چناسی گئے. اٹ از اے بیوٹیفل ریزورٹ، اٹ از اے ہیون آن ارتھ. صرف مظفر آباد سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود ہے. 40 منٹ کی مسافت پہ وہ 23 کلومیٹر روڈ میرے والد نے دی تھی. میں وہاں پہنچا تو بارش ہو گئی، وہاں ایک شیلٹر نہیں تھا کہ آسمانی بجلی گرے تو اس کے نیچے کھڑے ہو سکے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جو ہمارے بیرون ملک سے پاکستانی آئے ہیں، کشمیری لوگ موجود ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کشمیر میں جانا چاہیں تو کہاں جائیں. ایک نیٹ ورک سینٹرک چیز صرف ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے بنانی ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے سپاٹس ہیں اور وہاں رہنے کی جگہیں کون سی ہیں. ہمیں 21st سینچری میں انٹرنیٹ کی بیسڈ، آن لائن بیسڈ سروسز کو ہر صورت میں راشد بھائی آگے لانا ہے. یہ چیز ہے جیسے اوبر ہے نا، پہلے ٹیکسی کے لیے روڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، ہاتھ دیتے تھے 15 منٹ. اب ہم اوبر میں کلک کرتے ہیں، کریم پہ کلک کرتے ہیں اور ٹیکسی آپ کے پاس آ جاتی ہے. دیٹ از واٹ ریکوائرز ٹو بی ڈن ان کشمیر. وہ یہ کرنا ہے راشد بھائی کہ ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں پلاٹس. میں سردار سعید چغتائی صاحب ہمارے سینئر ہیں، ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل رفٹ اتنی ہوتی ہے کہ اب شاملات، پھر دے شاملات، پھر NOC لینے میں بندے کے بچے جوان ہو جاتے ہیں. اس کو 1 ونڈو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. جس بندے نے ٹورزم کا لائسنس لے، ایک سینٹرلائز ڈپارٹمنٹ بنے، وہ ٹورزم کا لائسنس لے، وہ آن لائن اپلائی کرے، فیس دے اور ایک ٹائم فریم سیٹ کیا جائے، 10 دن، 12 دن، 15 دن. میں پورٹ قاسم میں ایک فیکٹری رن کرتا تھا، وہاں پہ یہ کہہ دیا تھا کہ فاسٹ ٹریک آپ نے اگر زمین الاٹ کروانی ہے پورٹ قاسم میں تو اس میں 21 دن کے 5 لاکھ آپ نے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. آپ میپ کے اوپر کلک کر کے لگا کے دیں، نہ آپ نے کسی آفیشل سے ملنا ہے، نہ دفتر میں جانا ہے، آپ کو وہ زمین الاٹ کی جائے گی. دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی براٹ ان. لاسٹ چیز راشد بھائی ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو اس میں اویئرنیس دینی ہے. سیلف کلیننگ ڈرائیوز ہے نا، بنجوسا ہے، اب میں جا کے صرف کچرا کوئی اور حکومت نہیں اٹھا رہی، وزیر صحت نہیں کچھ کر رہے، وہاں جو متعلقہ
मुतल्लिका मुलाजमीन है वो नहीं कर रहे, आप और मैं तो कचरा उठा सकते हैं लेकिन अवेयरनेस भी नहीं है, हम वो गंदगी वहाँ फेंकते हैं। दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। और लास्ट चीज़ ये है कि टूरिज़्म पुलिस इनॉग्रेट की गई थी, ये बहुत अच्छा एंडेवर था, हम खुश थे टूरिज़्म पुलिस को देख के, लेकिन उनका काम चेक पोस्टें मैन करना नहीं है, फिर वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे रहें। सर ये चीज़ है कि पीर चनासी पे टूरिज़्म पुलिस नहीं है, गंगा चोटी पे नहीं है, बंजोसा पे नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए ताकि अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उसे कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता। कश्मीर के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और ये हमने हर एक को मैसेज भी देना है कि कश्मीर का हर बंदा बाहर से आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी करता है, उनको वेलकम करता है और ये टूरिस्ट फ्रेंडली इलाका है और इसमें जितने बंदे आएंगे वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन सगीर चुगताई साहब, आज़ाद कश्मीर में चूँकि इलेक्शन का भी ये मौसम है तो लोगों के सवालात तो ये हैं ना, बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, लोग डिग्रियाँ लेके तो आपसे पूछते हैं, तो क्या फिर जवाब होगा, क्या प्लानिंग होगी, कैसे एडजस्टमेंट लोगों की होगी? मैंने वही कहा कि पहली बात है कि आज़ाद कश्मीर की चूँकि टोटल पॉपुलेशन 4.2 मिलियन इस वक्त है, उसमें से भी आधे लोग हमारे या तो पाकिस्तान में सेटल हैं या बाहर बैरून ममालिक में हमारे लोग रहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इस वक्त भी हमारी जो बजट जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि हमारा ओवरहेड बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी कुछ चूँकि तहरीक के हवाले से हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें ओवरहेड बजट जो हमारा बढ़ाना पड़ता है। आप देखें कि 4.25 मिलियन की आबादी है, पिंडी के जहाँ एक सेशन जज उस सारा उसको हैंडल कर सकता है। हमारे पास चूँकि हमारा एक स्टेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ता है, दुनिया के सामने हमारी रिक्वायरमेंट है। तहरीक के सूरत में आप देखें कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हाई कोर्ट है, वहाँ नीचे तमाम अदालती निज़ाम है, तमाम खुशहाल रियासत की तरफ तो ले जाया जा सकता है ना। बिल्कुल। देखें ना, उसमें यह है कि हम ओवरहेड हमारे जो बजट में हम कट कर सकते हैं। देखें हमारी कुछ डिपार्टमेंट को हम मैच कर सकते हैं, हमारे 25-26 सेक्रेटरी हैं उनको कम किया जा सकता है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, अभी हमने जो 13 अमेंडमेंट की है उसमें उन्होंने 13 मिनिस्टर उन्होंने रखी है, प्रोविजन उसकी जो है 13 मिनिस्टर की। इससे मैं समझता हूँ कि हम आप देखें ना, कुछ चीज़ें हम खुद बेहतरी करनी चाहिए। हमें सियासी जमातों के अंदर हमें रिफॉर्म करनी होगी, हमें जो सियासी जमातों के लोग हैं हमें अपने आप से शुरू करना होगा ख्वाहिशारी की तरफ। तो हम ताकि जो हमारे पास पैसा हम सेव करें, जो हमारे हम अल्ले तल्ले में हम एक ऐसी स्टेट के नहीं है कि हमारे पास उस तरह वसाइल नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें अगर हम बैठ के सारी जमातों को, मैं समझता हूँ कि उनके मंशूर में ये होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर को हम ख्वाहिशारी की तरफ ले जाएंगे। उसमें से जो पैसा हम बचता है तो वो सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते और गवर्नमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसे ही है बिल्कुल। साहब, क्या आपकी क्या तजवीज़ होगी कि खुद कफालत की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है और सियासतदानों को, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को आपका मैसेज क्या होगा? ये सब देखें, जो लोग साहिब इक़्तिदार हो जाएं उन्हें फिर शेर की आंख रखनी चाहिए। मैं एक तकरीब में गया तो एक साहब मेरे साथ बैठे थे कश्मीर में, तो मैंने उनको पूछा आप क्या करते हैं? उनका मैं बेरोज़गार हूँ। तो मैंने कहा कोई दुकान शुकान करो। तो 7 आदमी ने बैठा कि ये स्कूल के टीचर हैं बेरोज़गार इसलिए कि वहाँ जाते नहीं हैं, और मैं जंगलात का मुलाजम हूँ और मैं भी बेरोज़गार हूँ क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, अपनी तनख्वाह के ख़ास हिस्सा वहाँ देता हूँ। वहाँ पर सिस्टम रखना चाहिए, अंगूठे हों, फेस से पहचाना जा सके, उसकी कोई रिपोर्ट हो। तो तलकदारी वहाँ पर ये भी एक रिश्तेदार हैं, तलकदार हैं, बिरादरी हैं कि जनाब आपने इसको तंग किया, वो कहते हैं मुझे तंग कर। हम एक पीछे स्कूल में जब विज़िट किया तो मैंने उनसे पूछा प्रिंसिपल साहब से, डिग्री कॉलेज कितने? उनका जी 70 टीचर हैं। मैं कहा अभी तो आपको अच्छे हैं। नहीं, वो सारे चले गए, 11 बजे ही चले गए। भाई कब पढ़ाते हैं? ये जो बदयांती का आंसर है ना, इसको शेर की आंख के रख के निकालना पड़ेगा, तब माशरा ठीक हो सकता है। और फिर मैं एक बात से डिफ़र करूं, ये नहीं है कि तमाम सरकारी इदारे कमाने के लिए होते हैं। ये सरकारी इदारों में तनख्वाहें दी जाती हैं लोगों के टैक्सों के पैसों से, ये लोगों की खिदमत के लिए होने चाहिए। हमने भी यहाँ इंफॉर्मेशन के कोई इदारे बनाया कि ये रेगुलेट किया जाए, उन्होंने ऊपर 50 रुपये फीस रखी, फिर 100 रखी, फिर 5000 रखी। सही बात है। आप ये जो माइंड सेट है वहाँ के सरकारी मुलाजमत, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? ये तब्दीली आ सकती है वहाँ? हेलीकॉप्टर पे चलते हैं राशिद याकूब साहब हम आज़ाद कश्मीर में, और आप देखिएगा एक बंदे की ज़ाती ज़मीन है, उस पे दरख्त सारे मौजूद हैं। नहीं, सगीर साहब से हम बोरो करेंगे। उस पे ये करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाए, आप देखिएगा राशिद भाई कि वहाँ पे जिस बंदे की ज़ाती ज़मीन है वहाँ दरख्त मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे DFO है, फॉरेस्ट गार्ड है, जहाँ पे सारे का सारा राखे मौजूद हैं, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी ज़मीन है वहाँ सारे दरख्त कटे हुए होंगे।
This is unfortunate, this is tragic, this is sad, this is humiliating, this is despicable, this is deplorable کہ ہم لوگ مل کے اس میں اونرشپ نہیں لیتے ہیں. نیپوٹزم, کرپشن ہمارے اندر انہیرنٹ موجود ہے, اور جب تک راشد بھائی آپ میں اونرشپ اپنے کشمیر کی نہیں لیں گے, اپنے نیچرل ریسورسز کو, اب نیلم کا پتھر ہے, یہ ہمارا ایک ریسورس ہے, آج تک ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات ہی نہیں کی ہے, کیونکہ جب بھی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں منسٹر صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کو آپ ڈائریکٹر اپنی کمپنی میں بنائیں. دیٹ از واٹ از رانگ. یہ پی سی کا ہوٹل بنا تھا, مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اس وقت موجود تھے, اس کا ایک مہینے کے اندر سب کچھ فائنلائز ہو گیا تھا, لیکن ان کے جو ایس او پی طے ہوا تھا اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ 80% را مٹیریل آپ کشمیر سے خریدیں گے, 80% مین پاور آپ کشمیر کی ہائر کریں گے, اور آپ ہیلی کاپٹر سروس شروع کریں گے. تینوں چیزیں پی سی ہوٹل کی مینجمنٹ نے نہیں کی. وہ 80% اپنے فارم سے ایبٹ آباد سے منگواتے ہیں, انہوں نے باقی ہوٹل سے جو پی سی بوربن تھا, پی سی راول پنڈی اور پی سی پشاور سے مین پاور کو شفٹ کیا, اور ہیلی کاپٹر سروس شروع نہیں کی. اب اس کی وجہ انفورسمنٹ نہ ہونے کی راشد بھائی یہ تھی کہ منسٹرز کو اپنے لیے کنسیشن ریٹس پہ رومز مل جاتے تھے. دس از رانگ. جب تک ہمارے پاس کرپشن سے فری, میں ایک بات سے ایگری کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا, ظاہر ہے اسٹیٹ کا کام اپنا روب دبدبا اور لوگوں کی خدمت ہے, وہ پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بات بھی دیکھیں کہ وہ امپلائمنٹ ایجنسیاں بھی نہیں ہوتی کہ جس بندے کو کہیں نوکری نہ ملے. یہ ٹھیکیداری نظام جو ہے نا, اب یہ بایو میٹرک کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بایو میٹرک شروع کیا گیا, وہ لوگوں نے الفیاں ڈال دیں. اب ایک اسکول ایسا موجود ہے جو صرف کاغذوں میں موجود ہے, نہ وہاں ٹیچر, نہ استاد, نہ بچے, کچھ چیز ہی موجود نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس پہ کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی ہے. ایجوکیشن ہماری پرائرٹی 1 ہونی چاہیے, جو خان صاحب نے کہا ہے. ہیومن ریسورس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہیومن ریسورس میں راشد بھائی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نئی نسل پڑھی لکھی آتی ہے, یہ کنبہ, قبیلہ, ٹبر, شاخ, فرقہ, مسلک, اس سے ہم باہر نکلیں گے. اس چیز کو ہم نے, یہ 21st سینچری میں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری چیز, تحریک آزادی کشمیر, یہ ہمارا بیس کیمپ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں آج بھی مقبوضہ کشمیر میں اپنی میتیں پاکستان کے پرچم میں اللہ کے سپرد کرتی ہیں. تو ان کی جد و جہد کے لیے ہمیں ہر صورت میں 5 فروری کو صرف انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے سے کام نہیں ہوگا. لاسٹ چیز سر یہ ہے کہ ہمیں ٹورزم کوریڈور میں انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم خان صاحب پہ پریویل کریں گے کہ ایک ٹورزم کوریڈور میں ہمارا شیئر کشمیر کا ہونا چاہیے. ابھی تک نہیں ہے. گلگت بلتستان کو ملا, پنجاب کو ملا, سندھ کو ملا, بلوچستان کو ملا, کے پی کے کو ملا, سب کو ملا, لیکن کشمیر کو ابھی تک نہیں ملا. ایک یہ شیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس میگا پروجیکٹس 2 سے 3, پچھلی 5 سال کی حکومت جو گزری ہے, میں نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نیشنل ٹی وی ہے, لیکن یہ چیز رکھیے گا, ایک میگا پروجیکٹ نہیں آ سکا سر. صرف سوابدیدی فنڈ جو دیے جاتے تھے, پرائم منسٹر انفراسٹرکچر پروگرام کے جو پیسے دیے جاتے تھے, اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرکز میں حکومت ہوتی تھی راشد بھائی تو وہ فیڈرل گرانٹ روک لیتی تھی. اس دفعہ خان صاحب نے 55 ارب 5,500 کروڑ روپیہ بجٹ سپورٹ میں ایکسٹرا فیڈرل گرانٹ دی ہے, لیکن اس کو یوز نہیں کیا گیا. آئسولیشن وارڈز بنانے کے لیے پیسے دیے, کلین اینڈ گرین کشمیر کے لیے پیسے دیے, بارڈر ایریاز میں جو شیلنگ کی گئی ہے اس کے بعد جو سویلین آبادی کا نقصان ہوا اس کے لیے 6 ارب 600 کروڑ دیے گئے. لیکن انفارچونیٹ, ٹریجک اور سیڈ, اس کو بھی آزاد کشمیر کی حکومت نے, ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں راجہ فاروق حیدر, انہوں نے اپنے لیے یوز کیا. یہاں تک کہ کووڈ-19 کے جو 12,000 فی فیملی عمران خان نے اپنے پاس سے بھیجے, فیڈرل گرانٹ کے طور پہ بھیجے, اس پہ بھی وزراء کی تصویریں لگائی گئی ہیں. 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے جو فری ہیلتھ دے رہا ہے ہر بندے کو. آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کو, سارے, اس میں امیر اور غریب نہیں ہے, مطلب سٹیبل یا انسٹیبل نہیں ہے. جس بندے کا بھی نام شناختی کارڈ ہے اس کو یہ 10 لاکھ ملا, اور اس پہ بھی جا کے بریکٹ لگایا گیا, اور اس کو بھی انفارچونیٹلی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں یونیورسل ہیلتھ کیئر ملا ہے, ہم نے آزاد کشمیر کا بجٹ بڑھایا ہے, اور جب مشکل وقت آیا بالا کوٹ میں رات کو 2 بجے ہندوستان نے جہاز بھیجے, 2 کوے ہمارے مارے تھے, خان صاحب نے 48 گھنٹے کے اندر ان کے 2 جہاز گرانے کا آرڈر کیا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, he has played his role above and beyond what anybody else has done in the past. اور مجھے یقین ہے کہ اب اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہے کشمیر کے لیے. 2021 میں راشد بھائی آپ دیکھیے گا کہ حکومت آنے دیجیے. ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے. صغیر چغتائی صاحب آپ کا, عبدالودود قریشی صاحب آپ کا, راجہ وقاص صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ الیکشن خیر و خیریت سے ہوں آزاد کشمیر میں, اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے
खुशहाली के मंसूबे भी हों, जिसमें बढ़ता हुआ बेरोज़गारी का अंसर है, लोगों को रोज़गार भी मिल सके और आज़ाद कश्मीर के नौजवान खुद कफालत की तरफ भी आ सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने